بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آج کی ہماری سٹوری جو ہے وہ بہت بڑی ہٹ سٹوری ہے. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہیں اور اس میں جو سم ہے، اگر تو وہ موبی لنک کیا، سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ بہت بڑی واردات ہے یہ. لیکن جو اپیلیٹ ٹربیونل ہے ان لینڈ ریونیو، اس نے تو بھائی کڑاک کے نکال دیا. اتنا بڑا جرمانہ کیا موبی لنک کو، آپ خوش ہو جائیں گے سن کے. اور بڑا دباؤ ڈالا گیا. اور مبینہ طور پہ جو ایم اکرم ہیں، عالم تو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مشہور پائلٹ تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں انڈیا کے بڑے طیارے گرا دیے تھے. یہ اکرم ہیں. اکرم سینئر ممبر ہیں اپیلیٹ ٹربیونل ان لینڈ ریونیو کے. انہوں نے سارا پریشر جو ہے وہ سہا، رشوت کو ٹھکرایا اور موبی لنک کو اچھا خاصا بہت بڑا جرمانہ جڑ دیا. میں اس لیے نہیں بتا رہا تاکہ جو ہمارے ریسرچر ہیں جناب سینئر صحافی ایس بنگے صاحب وہ بتائیں تو پھر زیادہ آپ کو خوشی ہوگی، وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے. لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ جو ٹیکس کا جو معاملہ تھا، انہوں نے 12 ارب روپے کی ٹیکس جو ہے چھپایا، پھر اس کو روکے رکھا تو اس پہ اضافی جو پڑا وہ تقریباً 8 ارب کا تھا یا 6 ارب کا تھا، 20 ارب ہو گیا. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کوشش کی ٹیکس چوری کرنے کی، ہمارے ہاں جو کمپنیاں کرتی ہیں. لیکن اکرم صاحب نے منجی پیڑھی ان کی ٹھوک دیا موبی لنک والوں کی. تو باقی جو ریسرچ اس کے اوپر کی ہے، پورا فیصلہ جو ہے وہ پڑا ہے میرے بھائی جناب ایس بنگش نے. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم ایس بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. بنگش صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ موبائل بھی ایک سٹیٹس کا حصہ ہے جی. اور کمپنیاں ساری واردات کرتی ہیں، پکڑی کسی کی جاتی ہے. جی. اور یہ پھر قانونی طور پہ پکڑی گئی، سمجھیں کہ عدالت کے اندر پکڑی گئی. ٹریبیونل چونکہ عدالت ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اکرم صاحب کو میرے ذرائع نے بتایا ہے، رپورٹڈلی ان کو کوئی 50 کروڑ روپے کی آفر کی گئی کہ آپ ادھر ادھر کر دیں، اس فیصلے کو دبا دیں. اور آپ کو دیگر مراد میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے بھتیجے بانجے بچوں کو نوکریاں دے دیں گے، باہر آپ کو سیٹل کروا دیں گے، ٹور دے دیں گے. ہاں جی. تو آپ ذرا اس کو پی جائیں. دیکھیں نا، اگر اتنا بڑا جرمانہ ہے، 1 ارب روپیہ اگر وہ لگا بھی دیں ان کے اوپر تو ان کو کیا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک و قوم کا پیسہ ہے، میں نہیں چھوڑوں گا. تو بتائیں کیا ہوا معاملہ. مانگڑ صاحب، یہ جو 62 پیجز کا جو ورڈک ہے نا، جو فیصلہ ہے، اس میں گھسنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس میں نا اس کا نام نہیں لکھا گیا، ہم نے تو نام بتا دیا نا. اس میں ایک بڑے ٹیلی کام آپریٹر کا نام آیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کرنے کی کوشش یہ کی ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل کسی 2 اشخاص کے درمیان پیسوں کا تنازع ہو، تو وہ جو پاورفل بندہ ہوتا ہے وہ ایس ایچ او کو یا کسی بھی کرپٹ پولیس افسر کو، ہر پولیس افسر کو نہیں، کسی کرپٹ پولیس افسر کو کہے کہ بھائی فار ایگزامپل 50 لاکھ کا معاملہ ہے، یہ 10 لاکھ آپ پکڑے تو کیس لٹکائی رکھیں، بس چھوڑیں، کیا سنوائیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے سیم کرنے کی کوشش کی. لیکن جس طرح آپ نے بتایا دبنگ اکرم صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آئی ایم ناٹ کرپٹ. ہاں، میں تو وہی کروں گا کہ ایسے لوگ چاہیے قوم کو. یقین کرو ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. جی. اب اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے. FBI ڈانگ لے کے نکلے اور ان کو موبی لنک والوں کو پکڑے، تو کیوں نہ پھر یہ پیسے سارے دیں. 22 ارب کا تھا جرمانہ، اس کے اوپر ایڈیشنل 6 ارب روپے جرمانہ. جی. پھر عدالت نے کتنا جرمانہ کیا جی؟ ٹوٹل ملا کے کل کتنا ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جسٹس بابر ستار کی سربراہی میں، ٹھیک ہے، یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا. تو اس میں یہ کہ آپریٹر جو تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایکچولی انہوں نے اپنا جو ٹیکس تھا نا، ٹھیک ہے، وہ تھا ان کے جو اکوپمنٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی ذیلی جو کمپنیاں تھی نا، یہ جو ٹور جو آپریٹر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ہی اثاثے جو ہیں، اس کے جو ایسٹ ہیں، یہ اپنے ماتحت ذیلی کمپنیوں کو ٹرانسفر کر دیے. اچھا. اور یہ انہوں نے کس لیے کیا؟ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ جب عدالت نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ٹیکس بنتا ہے قریباً کوئی جو ہے نا 22 بلین، ہاں جی، 22 ارب روپیہ، جی، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں نہیں جمع کروا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا، انہوں نے عدالت کو نا کوئی فدو خاطہ سمجھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں نا وکلا کے ذریعے، ادھر درخواست ڈال، ادھر درخواست ڈال. اچھا، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جو یہ کیس ہے نا، اس میں جو سیکشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ITO کی سیکشن 97(1) کے مطابق، چونکہ یہ اثاثے اس کی مکمل ملکیت ذیلی کمپنی کو عطا کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر یہ ٹرانزیکشن بنتی ہی نہیں ہے. اچھا. ہاں، تو ہم کیوں ادا کریں؟ ہاں.
ٹھیک ہے. تو عدالت چوری اوپر سے سینہ زوری, انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک تو رشوت کی آفر کی, پھر جب ان کو لگا کہ رشوت نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کیا کیا, خود کو قانون دان سمجھتے ہوئے نا قانون کی مثالیں دینا شروع کی کہ بھئی سیکشن فلانے فلانے کے تحت چونکہ یہ تو ذیلی ماتحت کمپنیوں کے چلی گئی ہیں تو ہمارے تو بنتا ہی نہیں ہے. تو پھر عدالت نے, ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے جو استدلال ہیں مسترد کر دیا, اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو سیکشن ITO ہے نا, اس کی 97 کی تمام شرائط کے مطابق آپ پورا نہیں اترتے, آپ نے آدھی پڑھی ہیں یہ. اچھا بنگے صاحب, اس میں یہ جو عدالت میں کیس تھا اس میں یہ تھا نا کہ 22 ارب روپے تو ان کی طرف ٹیکس بنتا ہے, جی, اور جو انہوں نے ڈیلے کیا اس کے اوپر ایڈیشنل چارجز جو بنتے ہیں 6 ارب کے بنتے ہیں, یعنی ٹوٹل ملا کے 28 ارب روپے بنتا ہے. جی بالکل. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ تو قانون کے مطابق کچھ بھی نہیں بنتا. ہاں, تو اس کے اوپر بھی آگے سیکشن آ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جب انہوں نے ایسا کہا نا تو پھر عدالت نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کی چونکہ شرائط ساری پوری نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں گے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو منتقل اثاثے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, اس کی تحریری قیمت جو اس وقت تھی وہ قریباً طے کی گئی تھی USD 940 ملین مارکیٹ کے اس کے مطابق, ڈالر USD منصفانہ مارکیٹ ویلیو پر کی گئی تھی. ٹھیک ہے, جسے درخواست گزار نے غور کے طور پر قبول کیا. اس طرح ITO کے سیکشن 97 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ 97 کے تحت ہمارے اوپر یہ بنتے ہی نہیں ہیں, ہم ادا ہی نہیں کریں گے. عدالت نے کہا کہ جناب آپ کے نہ کہ یہ بنتے ہیں بلکہ آپ نے اس ITO کے سیکشن 97 کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا. اب ہاں, نتیجتاً عدالت نے یہ کہا کہ لین دین سے حاصل ہونے والا جو بھی آپ کا فائدہ ہے اس کے اوپر جتنا بھی ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, تاریخ مؤخر ہونے کے باوجود, یہ سارے وہی ٹیکس تھے نا جو عوام کو ایزی لوڈ یہ سمیں بیچتے ہیں. جی, یہ شروع ہوا تھا ثاقب نثار کے دور سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر اس وقت جو ہے نا 100 روپے بیلنس آنا شروع ہوا. پھر اچانک سے جب وہ صورتحال چینج ہوئی تو جو ٹیکس پہلے سے لگے ہوئے تھے انہی کے اوپر مزید ٹیکس لگا کے فائدہ عوام کو پہنچانے کے بجائے اپنے ذاتی خزانے کو پہنچایا گیا. یہ موبی لنک کمپنی, موبی لنک, باقیوں نے بھی کیا ہے, ان کا بھی کھلا نہیں ہے. ان کا بھی میں بتاؤں گا کہ کمپنی کا سوشل کارڈ ہے وہ انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے. ہاں, ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ایک بہت بڑی کمپنی ہے بائر کی, انہوں نے ایزی لوڈ واپس کرنا شروع کر دیا ہے. بہت اچھا. ہاں, یہ اور اس کے میرے پاس ثبوت بھی ہیں. یعنی کھانا کھا کے الٹی کرنا شروع کر الٹی تو میں نہیں کہوں گا, لوگوں کو بیلنس ریفنڈ کرنا شروع کر دیا ہے. کسی کو 80 روپے آ رہے ہیں اور ساتھ میں میسج آ رہا ہے کہ آپ یہ 80 روپے ایکسیپٹ کریں. یہ موبی لنک والا. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ عدالت نے ان کو صاف کہا کہ مزید برآں عدالت نے فیصلہ دیا کمشنر ٹیکس قابل آمدنی کا اندازہ کرتے وقت اکاؤنٹ آمدنی پر غور کرنے کا اختیار رکھتا ہے, اور جتنے ٹیکس آپ نے چھپائے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی, اور اس کے اوپر جو ایکسٹرا فردر جس طرح آپ نے کہا 8 ارب روپے بنتا ہے, 6 ارب روپے, یہ آپ کیا کریں, ادا کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اوپر لازم ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 کے تحت جاری کردہ وجہ نوٹس کی خلاف ورزی اسی ٹیلی کام آپریٹر کی اور درخواست خارج کرتے ہوئے معزز عدالت نے رویے کی لاگت عائد کی. درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے 4 ہفتوں کے اندر ڈپٹی کمشنر LTO IR اسلام آباد کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا. یہ الگ سے جرمانہ ہے, یہ الگ سے ہے. نہیں, یہ معاملہ اپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس MM اکرم صاحب کے پاس کیسے جاتا ہے, وہ بھی تو ذرا بتائیں نا. دیکھیں, جو سربراہ ہیں نا اس کے, بابر ستار صاحب, وہ تو اس کے سربراہ ہیں. باقی جو ان کے ماتحت ٹیم, بابر ستار جو ہائی کورٹ کے جج ہیں, جی ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ ممبر ہیں, سینئر ممبر ہیں MM اکرم صاحب. جی, تو یہ ان کی جسے کہتے ہیں نا سبارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں, اور ساری انکوائری ساری ریسرچ MM اکرم صاحب کی ہے. نہیں تو اس کو جو انہوں نے جرمانے کیے ہیں, اب میرے اس کے مطابق جو میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے نا, اس کے مطابق انہوں نے 12 ارب روپیہ MM اکرم صاحب نے ان کو جرمانہ کیا, جو کل ملا کے اب ان کی طرف 40 ارب روپیہ ہو گیا. جی, یعنی موبی لنک کمپنی نے 40 ارب روپے انہوں کو ادا کرنے ہیں. ایسے ہی یہ ڈاکومنٹ, بالکل یہ عدالتی فیصلہ اس کو ہم کہیں گے نا. جی, خالص عدالتی فیصلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے اس میں ان کو سپریم کورٹ میں اپیل کا حق بھی بالکل حاصل ہوگا. وہ لٹکائیں گے, کوشش کریں گے. لیکن جتنا میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے نا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ عدالتی زبان ہے, ہمیں کافی ٹائم لگا ہے اس کو
جو ہے نا عبور حاصل کرنے پہ. جب یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو میری ذاتی فائنڈنگز یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کو مزید جرمانہ بھی کرے گی. اللہ کرے. دیکھیں اللہ کرے. وہ اصل میں یہ نا یہ جو کمپنیاں جو یہ کمپنی موبی لنک ہو یا باقی کمپنیاں جو ہیں یا دوسری جو کاروباری کمپنیاں جو ٹیکس چور کمپنیاں ہوتی ہیں, جیسے ابھی ہم نے کل ایک پروگرام کیا ہے 8 شوگر ملز ہیں جن کی کل کیما کمیٹی برائے خزانہ میں نشاندہی ہوئی کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے 8 شوگر ملز نے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر یہ جگاڑ تلاش کرتی ہیں ٹیکس چور کمپنیاں. وہ جگاڑ کیا ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس میں یا ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مکا کر کے وہ ان کو کچھ ایسے ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں, یا پھر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, قومی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی جگاڑ نکالتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ سے کوئی ایسی ترمیم لے آئیں کوئی ایک دفعہ چھوٹ مل جائے. مثلا وہ ایسی کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے کہ جو اس میں ان کو چھوٹ مل جاتی ہے, یا کوئی ایسی ترمیم آ جاتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں نا وہاں جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, اس میں بہت بڑی واردات ہوتی ہے اس قسم کی کمپنیوں کی. یہ اس لیے بھی یہ واردات ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے. ہم عدالتی کارروائی کا جو لبے لباب ہے نا وہ اپنے عوام کو بتا سکتے ہیں. باقی میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ اس میں جو ہے نا کوسچن ریز جو کیے گئے ہیں نا فضول کوسچن کمپنی کی طرف سے, ان کی بھی ڈیٹیلز ہے, ان کی سبمیشن ہے, پھر ان کی فائنڈنگز ہے, اور فائنڈنگز کے بعد اس کے اوپر عدالت کا رپلائی بھی ہے. تو وہ ہم بتا تو اب لازمی بات ہے مطلب وہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہے. جیسے کہ انہوں نے کوسچن اٹھایا تھا عدالت کے اوپر, ایشو اٹھایا تھا کہ ویٹ ایور کمشنر ان لینڈ ریونیو ایز اے ڈیلیگیٹر ریٹین ہز پاورز انڈر دی آرڈیننس آفٹر ڈیلیگیٹنگ دی سیم ان آفیسر. یعنی جو ان لینڈ ریونیو ہے یہ اپنے اختیارات جو ہیں, جو ان لینڈ ریونیو کے ڈائریکٹر ہیں ان کو جب سینڈ کر دیتے ہیں تو ان کا اپنا کوئی ادارہ اختیار رہ جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا مزید کارروائی کر سکیں یا ان کا انتظار کریں گے. تو اس کے اوپر پھر عدالت نے قریباً کو یہ 3 پیجز کا جو ہے نا فائنڈنگز ہیں اور اس کا جواب دیا, اور اس میں بھی ان کو غلط قرار دیا ہے کہ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی سامنے آئی تھی نا, یہ موبی لنک کے انہوں نے جو ریکارڈ پیش کیا نا ٹریبیونل میں, اس میں بھی ریکارڈ میں بھی ٹیکس ریکارڈ میں بھی انہوں نے ہیرا پھیری کی. جو ٹریبیونل نے پکڑ لی کہ آپ نے یہ ٹیمپر کیا ریکارڈ, اس پہ جو آپ نے بتایا جن کو جرمانہ بھی ہوا. پھر دیکھیں جب آپ عدالت میں ٹیمپر ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں نا تو عدالت کو ججوں کو پھر غصہ آ جاتا ہے, اس کی الگ سے سزا بھی ملتی ہے. چاہے جائے کہ آپ کا کوئی ان کے ساتھ معاملہ سیٹ نہ ہو, جو یہ کرنے کی کوشش کرتے رہے مبینہ طور پہ. اور سیاسی میرے اطلاع کے مطابق انہوں نے ان کے اوپر سیاسی دباؤ بھی ڈالا اور مالی دباؤ بھی ڈالا, لیکن انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب چاہیے تو یہ کہ ہمارے وزیر خزانہ, سیکرٹری خزانہ, ہمارے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان, ہمارے چیئرمین ایف بی آر, ہمارے وزیر اعظم پاکستان, حتیٰ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر یقین مانے کسی ایک ایسے بندے کی دیانتدار کی ڈیوٹی لگا دیں. میں کہتا ہوں کہ ایک فوجی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے اس کیس کو پرسو کرنا ہے جب یہ سپریم کورٹ میں جائے کہ یہ ریکور کیا گیا یا نہیں 40 ارب روپے. اچھا کوئی کرے نہ کرے انشاءاللہ ہم تو اس کو تو نہیں پیچھا چھوڑیں گے. ہم جب تک جو سماعت ہوگی وہ لوگوں کو بتائیں گے. بات ہے نیشنل ایکسچیکر کی. دیکھیں ابھی ابتدائی طور پہ یہ واردات کیا کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں جائیں گے, اسٹے لے کے ادھر ڈمپ کروا دیں گے, پھر وکٹ کے سازگار ہونے کا انتظار کریں گے کہ وکٹ مردہ ہو جائے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر یہ سکور کر سکیں. بہت ساری کمپنیاں اسی طرح کرتی ہیں. عدالت کے اس طرح کی کارروائیوں میں نا بہت طویل یہ طریقہ کار ہوتے ہیں, بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو ٹیکنیکس پتہ ہوتی ہیں. ہاں جی, عدالت دنیا کے سمیت جتنے بھی عدالت کے فلوز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. بھائی وہ تو ہمارے وکلا بھائی جو ان کو بتا دیتے ہیں نا, وہ ان کے ساتھ چونکہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, فلوز بتاتے ہیں, ان فلوز کو یہ کیا کرتے ہیں یوٹیلائز کرتے ہیں, اور یا تو دیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو پھر اس کے اوپر اثر انداز. اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ان کے سہولت کار تھے نا مبینہ طور پہ ایف بی آر کے افسران, اب وہ کندھے پہ چادر لے کے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھان والے چسی سن کہ ساڈا نام لکھو جی مجاہدین. اچھا اس میں نا عدالت چونکہ ریونیو کے اوپر کر رہی تھی نا, تو ان کے اوپر علیحدہ سے ایک انکوائری ہونی چاہیے. ہاں جی, چونکہ وہ نہیں ہوئی. ان کے سہولت کار کون تھے؟ دیکھیں سہولت کار جب تک گریب نہیں ہوں گے نا, وہ تو نیکسٹ ٹائم پھر کسی کے, جس طرح اور کمپنیوں کے بھی آ رہے ہیں نا, ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ایک بہت بڑی کمپنی میرے پاس ثبوت ہے, ہم اسکرین پہ چلا سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دینا لوڈ واپس کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو 60 روپیہ واپس کیا جاتا ہے, آپ کو 80 روپیہ واپس کیا جاتا ہے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین
یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ایپیلیٹ ٹربیونل کا ایم اکرم صاحب کا، اور اس کی سربراہی کر رہے ہیں جناب جسٹس بابر ستار صاحب. بابر ستار صاحب کے اور بھی بڑے زبردست فیصلے ہیں، لیکن یہ فیصلہ اس لیے عوامی اہمیت کا بھی حامل ہے کہ موبائل تقریباً ہر بندے کو شوق ہے، اور موبی لنک جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کہا جاتا ہے. جی مجھے اپنا بھی، میرے پاس کوئی ایسا مستند ریکارڈ تو نہیں ہے میں کہوں کہ ہاں جی یہی سب سے بڑی کمپنی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مجھے بھی یہی بڑی کمپنی نظر آتی ہے. اور یہ جو کل ملا کے 40 ارب روپیہ ہے، اس کو سرکار کو اس کی ریکوری کے لیے اب بندوبست کرنا چاہیے. جائے کہ دیکھیں نا، آپ 1010 گاڑیاں تو چیئرمین صاحب آپ خریدنے کا سوچتے ہیں، اور 200 گاڑیاں آپ خرید بھی لیتے ہیں، اور دوسری طرف سینٹ کی کیما کمیٹی شور ڈالتی ہے، فیصل واڈا شور ڈالتے رہ جاتے ہیں. 200 گاڑیاں خرید کے آپ اپنے لوگوں کو دے بھی دیتے ہیں، ریوارڈ بھی اپنے من پسند لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو 40 ارب روپیہ ہے یہ آپ کیسے نکلوائیں گے؟ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اور پی ٹی اے کے پاس کچھ اور کمپنیاں بھی، ناظرین آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم نے پروگرام کیا تھا، اربوں روپیہ وہ دبا کے بیٹھی ہوئی اور کام بھی کر رہی ہیں. اس میں پی ٹی اے ہماری خود سہولت کار ہے، انہوں نے طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ آپ یہ درخواست ڈال دیں، یہ درخواست ڈال دیں. اربوں روپیہ وہ کما رہی ہیں، ایک ہاتھ تو اربوں روپیہ کما کے بیرون ملک بھاگ گئی ہیں. اب اس کا دیکھتے ہیں جی، ان سے یہ 40 ارب روپیہ ریکور کرتے ہیں یا نہیں. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.